الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ برادران و قاہران اسلام، اس وقت ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی بحث چھڑی ہوئی ہے اور لا کمیشن کی طرف سے اس سلسلے میں عوام سے، اداروں سے اپنے آراء پیش کرنے کی نوٹس جاری ہوئی ہے۔ اس پس منظر میں یہ چند باتیں پرسنل لا اور اس سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا آئلی قوانین کو کہتے ہیں نکاح، طلاق، مینٹیننس اور وراثت وغیرہ سے متعلق۔ یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ براہ راست قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔ عبادات کا اجمالی ذکر ہے، مختصر ذکر ہے، مگر فیملی لاز کا بہت تفصیل کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے اور ہر مومن اور مسلم پر یہ لازم ہے کہ وہ ان احکامات کی پیروی کرے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکو۔ ومن یتعد حدودہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پھلانتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ فقط ظلم نفسہ، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اس طرح کے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا اور دین کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہر حال پر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ مسلم پرسنل لا یا آئلی قوانین پر عمل 1400 صدیوں سے برابر ہوتا آیا ہے۔ خود ہندوستان میں جب یہاں مسلم دور حکومت تھا 700 سال تک برابر اس پر عمل ہوتا رہا، اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس وقت ہندوؤں کے لیے، یعنی یہ 700 سالہ دور میں ہندوؤں کے اپنے پرسنل لا کا شاستر کی حفاظت بھی کی گئی تھی، ان کو اس کی آزادی دی گئی تھی۔ پھر برٹش کے دور میں بھی مسلم پرسنل لا پر عمل ہوتا رہا۔ یہ بہت المیہ کی بات ہوگی کہ آزاد ہندوستان میں جس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بھی برابر کی جدوجہد کی ہے، آزاد ہندوستان میں ان کے لیے اپنے قانون پر عمل اگر مشکل ہو جائے تو یہ ایک بڑے المیہ کی بات ہوگی۔ تیسری بات جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ دستور میں ہمارے ملک کے ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجیس، ملٹی لنگوئل ڈائیورسٹی کو ملحوظ رکھتے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس میں اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنے کلچر کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں اقدامات کرنے کی آزادی ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 29 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے اور اس کو چھیڑنا یا اس کو تبدیل کرنا ملک کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ہمیں یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے، یونیفارمٹی نہیں چاہیے۔ چنانچہ یہ ملک اور ملت کے مفاد میں یہ بات ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو، اس تکثیریت کو، اس پلورالٹی کو باقی رکھا جائے اور ایک آرٹیفیشیل یونیفارمٹی کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک حماقت کی بات ہوگی اور ملک و ملت کے لیے نقصان اور انتشار کا باعث ہوگا۔ یہ بات ضرور ہے کہ ڈائریکٹیو پرنسپلز میں آرٹیکل 44 میں یونیفارم سول کوڈ کا ذکر کیا گیا ہے، مگر اس کی تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مذہبی اکائی کو اپنے قانون کے اندر اس طرح کی اصلاح کی گنجائش ہونی چاہیے تاکہ انصاف کا اور اس قانون کے ماننے والوں کے درمیان یونیفارمٹی کا ممکنہ حد تک لحاظ کیا جا سکے۔ تو یہ اس کا صحیح مفہوم اور مطلب ہے۔ اس کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کر کے سیاسی مفادات کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنا اور ایک ایسا قانون لاگو کرنا یہ ایک زیادتی ہوگی۔ اگر یونیفارم سول کوڈ کا یہی مطلب آرٹیکل 44 کے تحت لیا جائے تو ہم اس مطالبے پر مجبور پائیں گے اپنے آپ کو کہ ہمیں آرٹیکل 44 سے ایکسکلوڈ کیا جائے۔ چنانچہ اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں ایک تو مسلم عوام میں شعور بیدار کیا جائے، آئلی قوانین کی معلومات بھی اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کو
آمادہ کیا جائے، ترغیب دلائی جائے۔ دوسرے، لا کمیشن نے 14 جولائی تک جو موقع دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم میں سے ہر ادارے کو، ہر فرد کو اپنی طرف سے ای میل روانہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی، دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی QR کوڈ وغیرہ کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے، اس کو استعمال کر کے آپ اپنا احتجاج درج کروا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پرسنل لاس صرف مسلمانوں کی نہیں، دیگر مذہبی اقلیتوں کے بھی ہیں، ٹرائبلز کے بھی ہیں، چنانچہ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دیگر مذاہب کو بھی یہ متاثر کرے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان سے بھی روابط استوار کرنے، ان کو متوجہ کرنے اور اپنی آراء لا کمیشن کو بھیجنے کے سلسلے میں ان سے بھی درخواست کی جانی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد زیادہ اس وقت کام کر رہے ہیں، چنانچہ ہمیں احتیاط برتنا چاہیے اور اس معاملے کو سڑکوں پر لانے یا عوامی احتجاج کا مدعا نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا فائدہ سیاسی پارٹیاں بٹورنے کی کوشش کریں گی، چنانچہ اس سلسلے میں ہم کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے ذمہ داروں سے جو بات کہی جائے، بتائی جائے، مثلاً پرسنل لا بورڈ وغیرہ سے، اس کی تعمیل کرنا ہم سب پر لازمی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، دین اور ایمان کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔